خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں پاکستان کی اس شخصیت کو جس کا نام، جو سابق سینیٹر ہیں مشتاق احمد صاحب، اور انہوں نے ایک ایسا کارنامہ انجام دیا ہے جس نے پوری دنیا میں ایک لہر برپا کر دی ہے۔ صرف مشتاق صاحب ہی نہیں، پوری دنیا سے اس وقت جس بڑی تعداد میں مسلمان نہیں، بڑی تعداد غیر مسلموں کی ہے، جنہوں نے پوری دنیا میں ایک ویو کریٹ کر دی ہے۔ انتخاب عالم سوری میرا نام ہے۔ ویڈیو کو لائک کرنے کی ریکویسٹ کرتا ہوں، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن دبانے کی ریکویسٹ کرتا ہوں۔ آگے بڑھتا ہوں، میں اس وقت یہ بات بتاتا چلوں کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل کے اندر ان پورے جو قافلہ چلا تھا، جو 40 کشتیوں پر مشتمل تھا، 40 جہازوں پر مشتمل تھا، یہ اس محاصرے کو توڑتے ہوئے اسرائیل کی اس خطرناک زون میں داخل ہو گیا جہاں موت منڈلا رہی تھی۔ ان پہ حملے بھی ہوئے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہ نہیں پتہ کہ ان پہ کیا ان کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہوگا، کیا تشدد کیا جا رہا ہوگا، لیکن ایک ایسا قافلہ، یعنی جو اس ظلم کے خلاف ایسا اکٹھا ہوا ہے، جس میں جو ہے پوری دنیا کے غیر مسلم اور وہ عورت گریٹا جو نے ایک مثال قائم کی ہے، ایک انسانی حقوق کی مثال قائم کی۔ اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، لیکن اس نے تمام لوگوں کو جمع کیا، اور اس طرح کی بہت سے سیاسی یہ غیر سیاسی کارکن جنہوں نے اپنا رول پلے کیا، جو بڑی بڑی حکومتیں نہیں کر سکیں، بڑی بڑی جماعتیں نہ کر سکیں، لیکن انہوں نے ایک ایسا میسیج کریٹ کیا ہے جس نے پوری دنیا کو متوجہ کر دیا ہے۔ اب پوری دنیا میں مظاہرے شروع ہو گئے الحمدللہ۔ پوری دنیا کو اٹھانے کا ایک اچھا وقت آیا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں دوستو؟ ہم سوچیں اپنے بارے میں کہ اس وقت جن لوگوں نے قربانی دینی تھی وہ تو قربانی دے دی انہوں نے، لیکن ہماری کیوں زبانیں بند ہیں؟ ہم کیوں نہیں اس پہ بات کرتے؟ ہم کیوں نہیں متوجہ ہوتے؟ ہم کیوں نہیں متحد ہوتے؟ اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ ہمارے حکمراں جو ہے بس وہاں گئے ہیں اور ٹرمپ سے ہاتھ ملا کے اور ان سے متاثر ہو کے آ گئے، اور انہوں نے ایک غلط جو ہے ایگریمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور یہ جو ایگریمنٹ ہے دراصل جس کو ٹرمپ نے پیش کیا ہے، اس میں تو کوئی تحفظ نظر نہیں آتا، نہ فلسطینیوں کا تحفظ نظر آتا ہے، نہ جو ہے وہ حماس کے لوگوں کا تحفظ نظر آتا ہے۔ حماس تو خود ایک نمائندہ تنظیم ہے جو کہ فلسطین کی ہے، تو یہ تو ایک ایسا معاہدہ ہے، دراصل میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو اس کے اگینسٹ جاتا ہے۔ یعنی ہم یہ سمجھیں کہ یہ ان کی بچت ہے، نہیں، یہ تو ایک طرح کا اس وقت فلسطین کے خلاف ایک محاذ تیار کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، مسلمان ممالک کو مجبور کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ اگر انہوں نے اس معاہدے پہ سائن کر دیا تو ان کو اس قتل عام کا ایک ایگریمنٹ اور ایک قتل عام کا ایک سرٹیفکیٹ مل جائے گا، جس کو دینے والے پاکستان اور عرب ممالک ہوں گے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے۔ تو دراصل یہ ایک سازش ہے یہودیوں کی، یہ سازش ہے امریکہ کی کہ کسی کوئی نئے جال لے کر آئے ہیں، نئے طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں، جس کے ذریعے اب فلسطینیوں کو ٹریپ کیا جائے، ان کو ڈس آرم کیا جائے۔ اور یہ ساری کوشش یہی ہے کہ بس ان کو پتہ ہے کہ اسرائیل نے جو ظلم کیا ہے، جو قتل عام کیا ہے بچوں پہ، عورتوں پہ، اب اس کو حماس، صرف حماس ہی نہیں، اب تو ہر کوئی حماس بن جائے گا۔ اب تو ہر فلسطین جس کے گھر لٹے ہیں، جس کے گھر تباہ ہوئے ہیں، جس کے جو ہے نا گھر کا بچہ شہید ہوا ہے، جس کی ماں شہید ہوئی ہے، جس کا بھائی شہید ہوا ہے، تو اب یہ اس موت کو دیکھتے ہوئے اب وہ ہر شخص جو ہے نا وہ کیا کہ میں تو حماس ہوں، کیونکہ یہ اسرائیل نے جو ظلم کیا ہے، اس ظلم کا اس کو جو ہے نتیجہ تو ملے گا۔ پوری دنیا میں اس وقت نفرت پیدا کی جا رہی ہے، پیدا ہو گئی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم اس وقت یاہو جو ہے اس وقت یعنی ایک مجرم کے طور پہ پیش ہوا ہے، اور اس کو بالکل یعنی کارنر کر دیا کہ پوری دنیا ایک طرف سوچ رہی ہے، یہ ایک طرف سوچ رہا ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے امریکہ اس کو متواتر جو ہے سپورٹ دے رہا ہے۔ امریکہ نے اس کو اسلحہ فراہم کیا ہے، بم فراہم کیے ہیں، اور ساری سپورٹ امریکہ کی ہے، ورنہ دراصل اسرائیل کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ابھی امریکہ سرپرستی ختم کر دیں، اسرائیل کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی۔ تو یہ سارا جو ہے ظلم کا اصل جو سردار ہے، جو بادشاہ ہے، وہ دراصل امریکہ ہے۔ اسی کی شے پر سارا کچھ ہو رہا ہے، اور اسی کی شکل پر ابھی تک ہوتا آیا ہے۔ تو میں خیر اس وقت کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت ہم بھی جو ہے احتجاج کریں، مسلمانوں کو اٹھ کھڑے ہونا چاہیے، مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے، اور یہ اس اتحاد جو ہوا ہے نا، مسلمانوں کو جو اتحاد ہوا ہے، اس اتحاد کو توڑنے کی کوشش ہے، اس اتحاد کو ڈیمیج کرنے کی کوشش ہے۔ یہ جو ایگریمنٹ ہے دراصل یہ اس لیے بھی ہوا ہے، کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جلد بازی میں کی جا رہی ہے کہ بس 72 گھنٹے میں کر دو، 3-4 دن میں کر دو۔ یہ ساری یہ کہ بوکھلا کر، پریشان کر کے ان کو کیا جائے۔ اچھا، جو لوگ گئے ہیں وہاں پہ وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ ایگریمنٹ کچھ اور تھا،
لیکن مسلم ممالک اور ان کے سربراہ بھی کہہ رہے ہیں ایگریمنٹ دراصل وہ نہیں جو پیش کیا جا رہا ہے. تو یہ 20 نکاتی جو اس وقت پیش کیا گیا ہے یہ اس کو جو ہے نا ریجیکٹ کر دیا ہے اس وقت JUI نے, جماعت اسلامی نے اور تمام جو ہے سیاسی اور مذہبی تنظیمیں تقریباً جو ہے اس وقت ریجیکٹ کر دیا ہے اور یہ صاف کہہ دیا ہے کہ یہ دراصل معاہدہ جو ہے یہ دراصل یہ فلسطینیوں کے خلاف ہے, فلسطینیوں کے حق میں نہیں ہے اور یہ مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی ضرورت ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے ہمارے اسحاق ڈارس کی بات سنتے ہوئے کہ تم لوگ یار مخالفت کیوں کرتے ہو, تم لوگ جو ہے نا اس میں اختلاف کیوں پیدا کر رہے ہو. مجھے تو اچھا نہیں لگتا. کیا آپ دیکھنا چاہتے ہو کہ یہاں پر جو ہے وہ بچے مر رہے ہیں, فلسطین میں خون بہہ رہا ہے, تو تم تو سالو نہیں کرنا چاہتے ہو. ارے بھائی بیوقوف شخص, تم تو عقل تو لو. یہ ایگریمنٹ کس چیز کا ایگریمنٹ ہے؟ یہ تو دستخط کر کے آپ ایک لائسنس دے رہے ہو ان کو قتل کرنے کے لیے. مزید آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو, یہ ایگریمنٹ تو دراصل فلسطین کا تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. فلسطین کو کہ یعنی اس وقت اسرائیل کی فوجوں کو تو باہر نکلنے کی بات ہی نہیں کی جا رہی, واپس بھیجنے کی تو بات ہی نہیں کی جا رہی. وہ اسرائیل جو کہ ایک ناجائز ریاست ہے جسے قائد اعظم نے, علامہ اقبال نے, مسلمان حکمرانوں نے, مسلم لیگ نے کبھی اس کو قبول نہیں کیا. اور تم کون ہوتے ہو اس کو قبول کرنے والے ہو؟ تم کون ہوتے اسرائیل کو ماننے والے ہو؟ تو لعنت ہو تم پر. آپ یہ بھی سوچو کہ اس وقت اسرائیل کی جو بات ہو رہی ہے پوری دنیا کہہ رہی ہے اسرائیل اسٹیٹ تو پہلے سے تھی. ابھی جو کچھ یہ معاہدہ ہے اس میں اسرائیل کی کوئی سپورٹ نہیں ہے, اسرائیل کی معذرت چاہتا ہوں, فلسطین کی کوئی سپورٹ نہیں ہے, فلسطین کے کوئی حفاظت نہیں ہے. لگے آ رہا ہے کہ بس اب جو ایک ایسا حصہ جہاں پہ بھائی ابھی کس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اسرائیل دوبارہ حملہ نہیں کر دے گا. ابھی وہ مکان بنانا شروع کر دیں, بلڈنگ بنانا شروع کر دیں, اپنے رہائش گاہ قائم کرنے پر چڑھ جائیں, اللہ نے کہا 1 سال کے بعد پھر وہ حملہ کر دے گا. تو کوئی گارنٹی تو دے. آپ نے قطر کی تو گارنٹی دے دی امریکہ نے, ٹرمپ نے, اور ایگریمنٹ بھی کر لیا کہ جو قطر پہ حملہ کرے گا وہ دراصل امریکہ پہ حملہ کرے گا. اس لیے کہ آپ کو دولت مل رہی ہے, اس لیے کہ آپ کو وہاں سے پیسہ مل رہا ہے, پیٹرول مل رہا ہے, اس لیے آپ نے قطر کی حمایت کر دی ہے. وہ مظلوم جو کہ فلسطینی ہے اس کے اوپر آپ کی کوئی مطلب یہ سپورٹ نہیں ہے. تو بھائی خدا را اس کے آنکھیں کھولو اور حکمرانوں سے میں کہوں گا کہ ذرا سا سوچ سمجھ کے اور جلد بازی میں فیصلہ نہ کریں. ابھی تو فلسطین کے اس مطلب یہ جو 20 نکاتی ایجنڈا پیش کیا ہے, اتنی جلدی حماس نے صاف کہہ دیا ہے کہ ہم اسلحہ سے غیر محفوظ وہ نہیں ہوں گے, غیر مسلح نہیں ہوں گے, ہم غیر مسلح ڈس آرم نہیں ہوں گے اور ہونا بھی نہیں چاہیے. ایک تاریخ بتاتی ہے, مسلمانوں کی تاریخ بتاتی ہے, آپ کہیں بھی دیکھ لیں کہ مسلمان جب انہوں نے اسلحہ پھینکا ہے اس کے بعد ان کے ساتھ کیا حشر ہوا ہے. برما کی تاریخ بتاتی ہے ان کو دھوکہ دیا گیا. اسی طرح جو ہے وہ بوسنیا میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا, لاکھوں مسلمانوں کو قتل کر دیا گیا, دھوکہ دیا گیا, ان سے اسلحہ لے لیا گیا. اور دنیا میں سلطنت عثمانیہ میں بھی یہ ہوا ہے, دھوکے دیے گئے. تو دراصل یہ دھوکہ ہے. ان کو پتہ ہے کہ اب بدلہ لے گی حماس, ان کو پتہ ہے اب جو ہے اسرائیل کا حشر ہوگا اور وہ چین سے بیٹھے نہیں دیں گے. تو اب ان کو اس بات کی فکر ہو رہی ہے, تو لہٰذا انہوں نے یہ ایک چال چلی ہے, ایجنڈا بنایا ہے کہ کسی طرح ان کو ڈس آرم کر دیا جائے, ان سے اسلحہ. اور حماس نے صاف کہہ دیا ہے کہ بھائی یہ تو ہوگا نہیں, آپ کو تمام نکاتے بات کریں گے, ٹھیک ہے, بیٹھیں گے, جلد بازی نہ کرو, ہمارے بھی کئی دھڑے ہیں, سب کو جمع کرنا ہے, بات کرنی ہے, اور اٹ ٹیکس ٹائم, اس پہ ٹائم چاہیے, اور ٹائم لگے گا, ظاہر ہے. تو یہ ایک زیادتی کی بات ہے. پوری دنیا میں مسلمانوں کو آنکھیں کھل جانی چاہیے. ہمارے حکمران بے غیرت, اور انہوں نے اگر اسرائیل کو تسلیم کر لیا تو آپ دیکھیے گا سڑکوں پہ ان کو رگڑا جائے گا, پورے پاکستان کھڑا ہوگا, تمام مرد و عورت باہر نکلیں گے اور پوری پاکستان میں ایک تحریک برپا ہوگی انشاءاللہ تعالی. اور یہ حکمراں اپنے جو ہے معزول ہوں گے اپنے سیٹوں سے. اس لیے کہ یہ مذاق نہیں ہے کہ اسرائیل کو اتنا ایک ایسا ملک جس نے قتل عام کیا, 70-80 لاکھ مسلمان شہید کر دیے وہاں پر, اور بے گھر کر دیے, اور نہ جانے کتنی مالی نقصان ہوا. ان کو کیسے قبول کر سکتے ہیں اسرائیل کو, ایک ناجائز ریاست کو؟ تو یہ حکمرانوں کو آنکھیں کھولنی چاہیے. اور اگر انہوں نے یہ کیا تو سمجھے اس سے بڑا کوئی ایک طوفان برپا نہیں ہو سکتا جو اس کے بعد برپا ہوگا اگر حکمران اپنے بیک نہیں ہے. تو حکمرانوں سے گزارش کروں گا کہ اس 20 رکاتی معاہدے میں جو سازش ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور یہ ایک ایسی سازش ہے جو کہ تحفظ نہیں دیتی اس فلسطین کو, بلکہ فلسطین کو ایک طرح کا اس کے ایک خلاف ایک نیا محاذ کھڑا کر رہی ہے, جس میں جو ہے مزید قتل, مزید جو ہے نقصان, اور مزید جو ہے وہ ہوگا. تو بہرحال اس وقت میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں
گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے اندر جو بڑے بڑے ممالک سے پوری دنیا سے جمع ہوئے ہیں، ایک ایسی عورت جو گیٹا کے جس کا نام ہے، اور اس گیٹا نے اس وقت ایک پوری تحریک لے کے چلی ہے اور سب کو جمع کیا ہے، اور خراج تحسین پیش کرتے ہیں ہم کہ ہمارے جو ہے سینٹر مشتاق صاحب، جنہوں نے مسلسل جدوجہد کی ہے فلسطین کے اوپر، یہاں بھی مارے کھائی ہیں، جیل میں گئے ہیں، پولیس کے ڈنڈے کھائے ہیں، لیکن مسلسل اس کے لیے جدوجہد کرتے رہے. یہ مثال ہے ہم سب کے لیے. شرم آنی چاہیے ہم لوگوں کہ ہم اس پر بات نہ کریں، شرم آنی چاہیے کہ ہم اس کے لیے ہم اپنے جو ہے نا وہ خاموش رہیں، شرم آنی چاہیے. اور شرم اس لیے بھی آنی چاہیے کہ دنیا میں تو ہے ہی، اس کا عذاب آخرت میں بڑا سخت عذاب ہے کہ اگر آپ اس پہ خاموش رہیں. تو بہرحال پوری دنیا میں اللہ کرے، میں کہتا ہوں تحریک برپا ہو، اور اس جو ظلم ہوا ہے اس کے لیے جو یہاں پہ وہ پہنچے ہوئے قافلے جن کو گرفتار کیا گیا ہے، ان کی رہائی ہونی چاہیے. اور میں دوبارہ مطالبہ کرتا ہوں پھر جمع ہو، پھر پہنچے، تاکہ ان کو ان کی دوائیاں اور جو ہے امداد جو ہے پہنچ سکے. انتخاب عالم سوری کو اجازت دی. ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.